हेलो दोस्तों, उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज से एक नया सिलसिला शुरू करने का इरादा है। तारीख के पन्नों से समेटी हुई और दिलचस्प और वलवला खेज दास्तान, जिसमें दुनिया के पहले इंसान मतलब आदम अलैहिस्सलाम, जिनको अंग्रेजी में एडम भी कहा जाता है, उनसे लेकर 1400 साल पहले तक की मुकम्मल तारीख, हादसात को बहुत ही दिलफरेब अंदाज में बयान किया गया है। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबाकर ऑल पर सेट कर ले, ताकि अगला एपिसोड आप तक बर वक्त पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। चलते हैं कहानी की तरफ। अबली का एपिसोड 1। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लाश कोहिस्तान नूज के गार में पड़ी थी। हजरत आदम के बेटे हजरत शीश और उनकी औलाद के अनगिनत लोग दुआया अंदाज में लाश के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। कोहिस्तान नोज जुनूबी हिंदुस्तान के सरसब्ज तरीन पहाड़ों में से है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया तो उसी पहाड़ पर उनका नुज़ूल हुआ था। कोहिस्तान नोज के एक तरफ हजरत शीश अलैहिस्सलाम अपने कबीले के साथ थे, जबकि जबल नोज की दूसरी तरफ उनके बड़े भाई काबिल अपने कबीले के साथ पड़ाव किए हुए थे। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वही बेटा था जिसने अपने छोटे भाई हाबिल को कत्ल कर दिया था। उस वक्त तो सूरज गुरूब हो रहा था। जुनूब में आदम का पुल और आदम की चोटी के पहाड़ों का सिलसिला दिखाई दे रहा था। हर शय डूबते हुए सूरज की आखिरी झलक देख रही थी। फिर कोहिस्तानों के तारीख सिलसिले पर शाम की सियाही गालिब आने लगी। जाड़े की लंबी ठिठुरती रात नुज़ूल करने लगी। परिंदे पेड़ों में शाम का बसेरा करने को तेजी से उड़े जा रहे थे और तेज सर्द हवाओं में दरख्तों से बेनियाज पेड़ों की शाखें बुरी तरह चिल्ला उठी थी। कारगाह ज़ेस्तों में जुल्मतों का नुज़ूल होने लगा था। उफुक के दरीचे लाल गू होकर सफेदी में डूबने लगे थे। रात सुमसान होकर जुनूबी कैफियत इख्तियार करने लगी और सितारे आपस में आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों के कबाइल को देख देख कर मुस्कुराने लगे थे। शीश आदम की नाश के पास दो कड़ियल मुहाफिजों को छोड़कर अपने कबीले के दीगर लोगों के साथ अपने पड़ाव की तरफ जा चुके थे। शीश और काबिल के कबाइल का कयाम कोहिस्तानी गारों और पहाड़ों के गुफाओं में था। यहाँ दोनों कबाइल का कयाम चूंकि आर्जी था, इसलिए उन्होंने अपने घर तामीर नहीं किए थे। जब शीश अलैहिस्सलाम आदम की नाश के पास दो मुहाफिजों को छोड़कर अपने कोहिस्तानी ठिकाने की तरफ चले गए, उस वक्त इजराइल तो शैतान ने अपने 5 साथियों सिबर, आउर, मसूद, दासिम और जनकबूर के साथ कोहिस्तान नूज पर नाजिल हुआ। फिर इब्लीस ने अपने साथी दासिम को हुक्म दिया कि जाओ काबिल और उसके कबीले को बुला कर लाओ और उन्हें कहो कि इस चट्टान के सामने जमा हो जिस पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम लेकर काबिल को पैगाम देना, वो अपने कबीले के लोगों को लेकर भागता हुआ मेरी तरफ आएगा। शैतान का साथी कुछ कहे बगैर वहां से रूपोश होकर चला गया। थोड़ी देर बाद काबिल अपने कबीले के मर्द और औरतों को लेकर उस चट्टान के सामने आ खड़ा हुआ, जिस चट्टान के ऊपर शैतान अपने साथियों के साथ उनका मुंतजिर था। काबिल की औलाद को मुखातब करते हुए शैतान ने अपने 5 साथियों के नामों का तारुफ कराया। फिर उसने बुलंद आवाज में काबिल के कबीले को मुखातिब करके अपने उन 5 साथियों से मुताल्लिक तफसील बताते हुए कहा, ऐ काबिल की औलादो, मेरे साथियों में जो शिवर है उसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है, जिसमें लोग हाय वावेला करते हैं और गिरेबान फाड़ते हैं, मुंह पर तमाचे मारते हैं और जाहिलियत के नारे लगाते हैं। मेरे दूसरे साथी का नाम आउर है। ये लोगों को गुनाह की तरफ बुलाता है और उसे उन पर अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। मेरे तीसरे साथी का नाम मसूद है। ये झूठ और फसाद पर मामूर है, जिसे लोग कान लगाकर सुने। जिस तरह ये अब मेरे साथ इंसानों की शक्लों में है, ऐसी ही शक्लों में ये इंसानों से मिलता है और उन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। मेरे चौथे साथी का नाम दासिम है। यह आदमी के साथ उसके घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब उसको दिखाता है और उन पर गजबनाक करता है। मेरा 5वां साथी जनकबूर है। ये बाजारों का मुख्तार है। बाजारों में आकर ये किस्म किस्म की बदी और बददियानती के झंडे गाड़ता है। ऐ काबिल की औलाद, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि खानदान शीश के पास आदम की नाश की सूरत में एक ऐसी चीज है जिसके गिर्द वो घूमते हैं, उसकी ताजीम करते हैं, उसकी वजह से वो अपने अंदर बरकत महसूस करते हैं और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। काबिल आगे बढ़ा और शैतान से नजदीक होते हुए उसने कहा,
اے شیطان، تو میرا پرانا دوست تو مہربان اور غمگسار ہے۔ تو نے مجھے اپنے بھائی حابیل پر قبضہ پانے کو کہا، سو میں نے تیرے مشورے پر عمل کیا اور کامیاب و فوز مند رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ تم اب کہو گے وہ بھی ہماری بہتری کی خاطر ہی ہوگا۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شیطان نے کہا، سنو قابل، آدم کی لاش کو اٹھا کر اپنے قبیلے میں لے آؤ اور بنی شیش کا یہ وہم نکال دو کہ صرف وہی آدم کے اصل اور صحیح وارث ہے۔ اس طرح بنی شیش کو اقتدار اور بزرگی میں تم پر غلبہ نہ رہے گا۔ قابل نے کہا، اے شیطان، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ میرے قبیلے میں کون ہے جو میرے باپ آدم کی نعش کو اٹھا کر اپنے ہاں لے آئے گا؟ کیونکہ نعش پر بنی شیش کے 2 جوانوں کا پہرا ہے۔ ان 2 جوانوں میں سے ایک یوناف اور دوسرے کا نام جرموک ہے۔ ان دونوں میں سے جو یوناف ہے وہ سوختہ جہاں موت کی طرح بھیانک اور کوہستانی پتھروں کی طرح مضبوط اور کڑا ہے۔ وہ ایسا طاقتور ہے کہ چٹانوں کو اکھاڑ کر رکھ دے۔ وہ شیش کی اولاد کی راتوں کا تارا اور انفرادی شجاعت میں نور کا روشن دھارا ہے۔ وہ اس قدر و زور آور ہے کہ اگر اس کے بس میں ہو تو زمین کا کمر بند پکڑ کر اسے اپنے سامنے پچھاڑ کر رکھ دے۔ شیش کی اولاد اسے اپنا آخری اور مضبوط برج سمجھتے ہیں۔ وہ ایسا جوان ہے جو سائقہ آسمانی بن کر تقدیر کا پانسا پلٹ دیتا ہے۔ شیش اور اس کے سارے بیٹے اور خاص کر اس کا بیٹا انوش یوناف سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اپنے لیے اسے ایک قیمتی متاع جانتے ہیں۔ اور دوسرا جس کا نام جرموک ہے، گوہ وہ یوناف سے کمتر ہے لیکن وہ بھی ایسا طاقتور ہے کہ پہاڑ اکھاڑ کر رکھ دے۔ شیش کی اولاد اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ایسے میں اے شیطان، کون میرے باپ آدم کی لاش اس غار سے نکال کر میرے پاس لے آئے گا، جبکہ میرے پاس قبیلے میں یوناف جیسا ایک ہی طاقتور جوان ہے، اس کا نام عارب ہے، لیکن وہ ان دنوں بیمار ہے اور غار کے اندر بیمار پڑا ہے۔ شیطان نے کہا، اے قابل، کیا تیرے قبیلے میں کوئی اور ایسا نہیں جو یوناف کا مقابلہ کرے؟ قابل نے کہا، اے شیطان، میرے قبیلے میں ایک اور طاقتور اور گرانڈیل جوان بھی ہے، اس کا نام املاق ہے، لیکن اسے ابھی تک کسی کام میں آزمایا نہیں گیا۔ کیا خبر وہ یوناف سے چت ہوتا ہے یا اسے مغلوب کرتا ہے؟ کیا ایسا ممکن نہیں کہ عارب کے صحت یاب ہونے کا انتظار کیا جائے اور جب وہ اچھا ہو جائے تو اسے اور املاق کو بھیجا جائے کہ وہ دونوں کسی ہیلے سے کام لے کر یوناف اور جرموک پر غالب آ رہے اور کوہستان نوس کے اس غار سے میرے باپ آدم کی لاش اٹھا کر یہاں میرے پاس میرے قبیلے میں لے آئے؟ پھر عارب اور املاق بھائی بھی ہے اور دونوں مل کر اس کام کو کر گزریں گے۔ شیطان نے بے اطمینانی اور انتشار طبع کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے ایک ساتھی تھوڑی دیر قبل بنی شیش میں سے ہو کر آیا ہے، وہ شاید کل تک آدم کی لاش کو دفن کر دیں گے۔ اے قابل، جو کچھ کرنا ہے آج ہی رات کو کر لو۔ جب اہل شیش آدم کی لاش کو زمین میں دفن کر دیں گے تو پھر تمہاری کوئی حقداری اور وراثت نہ رہے گی۔ قابل سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ شیطان نے پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے قابل، ملول نہ ہو، تفکر میں نہ پڑ۔ کیا تیرے قبیلے میں کوئی ایسی لڑکی نہیں جو بے انتہا خوبصورت ہو؟ قابل نے چونک جانے کے انداز میں اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، اے شیطان، میرے قبیلے میں ایک ایسی خوبصورت لڑکی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مثال نہیں۔ میرے اور شیش دونوں کے قبیلوں میں کوئی لڑکی بھی ایسی حسین نہیں ہے۔ اس کا نام بیوسا ہے اور وہ میری ایک نواسی کی لڑکی ہے۔ اے شیطان، بیوسا کا حسن و شعلہ اور سکر و مستی ہے، وہ خیالستان حسن و نگارستان نغمہ ہے، وہ میرے پورے قبیلے کے دلوں کی دھڑکن ہے اور ہر کوئی اس سے شادی کرنے کا متمنی ہے۔ لیکن اے شیطان، وہ ستاروں کا خوشہ اور بہاروں کا توشہ بیوسا مردوں سے انتہائی نفرت کرتی ہے۔ خالق ارض و سما نے اس کی جبلت میں شعور اور اس کے خمیر میں 2 چیزیں بھر دی ہے، ایک مردوں سے نفرت، دوسرے صرف اپنی ذات سے محبت۔ شیطان نے کہا، تمہارے قبیلے میں کوئی اور خوبصورت لڑکی بھی ہے؟ قابل نے کہا، ہاں، ایک اور بھی انتہائی خوبصورت لڑکی ہے، اس کا نام نبیتا ہے، یہ میرے پوتے کی بیٹی ہے۔ عمر میں بیوسا اور نبیتا ایک جیسی ہی ہے، لیکن حسن و خوبصورتی میں بیوسا بڑھ کر ہے۔ اپنے شعور، اپنے خمیر اور جبلت میں نبیتا بیوسا کا الٹ ہے۔ جہاں بیوسا انتہائی خوبصورت، خاموش طبع اور مردوں سے نفرت کرنے والی ہے، وہاں نبیتا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پرلے درجے کی شوخ طبع، مردوں کی طرف میلان رکھنے والی اور بھڑکیلی و غسیلی طبیعت کی لڑکی ہے۔ یہ اماق کی بہن ہے۔ عارب اور اماق دونوں سگے بھائی ہے، جبکہ حسین بیوسا ان تینوں کی پھوپھی زاد ہے۔ کاش عارب بیمار نہ ہوتا تو وہ بنی شیش کے یوناف کا خوب مقابلہ کرتا۔
शैतान ने कहा, सुनो काबिल, तुम आरिफ के भाई इमलाक को इस गार की तरफ रवाना कर दो जिसमें आदम की लाश है और जहां इस वक्त यूनाफ और जरमूक पहरा दे रहे हैं। इमलाक के साथ तुम बेउसा और नबीता को भी रवाना कर दो। वहां जाकर इमलाक यूनाफ के मुकाबले की दावत दे। जब वो मुकाबले के लिए तैयार हो तो नबीता जरमूक के साथ जा बैठे और उसे बातों में लगाकर और अपने हुस्न और खूबसूरती का चरखा लगाकर यूनाफ की तरफ से गाफिल कर दे। हसीन बेउसा का काम यह होगा कि वो अपने जिस्मानी जावियों को खूब वाजे करके यूनाफ के सामने रखे। यूनाफ उसके हुस्न की महक और जिस्म की चकाचौंध में खो जाएगा और सही तौर पर इमलाक से मुकाबला न कर सकेगा और शिकस्त तो खा जाएगा। जिस वक्त तो यूनाफ हार जाएगा तो हसीन बेउसा उसके करीब जाए, उसे तसल्ली दे और उससे हमदर्दी का इजहार करे। इस तरह यूनाफ और जरमूक दोनों आदम की लाश से गाफिल हो जाएंगे। बेउसा और नबीता इस तरह बातों और हमदर्दी से यूनाफ और जरमूक को बहलाती रहे और इमलाक उनकी गफलत से फायदा उठाकर आदम की लाश को उठाकर यहाँ ले आए। जब बेउसा और नबीता अंदाजा कर ले कि इमलाक आदम की लाश को लेकर अपने कबीले में पहुंच चुका होगा तो वो भी यूनाफ और जरमूक को छोड़कर वापस आ जाए। काबिल ने फिक्रमंदी से कहा, अगर यूनाफ और जरमूक बेउसा और नबीता को वापस न आने दे और उन्हें बेआबरू करना चाहे फिर? शैतान ने कहा, उनका ऐसा करना नामुमकिन है। सुनो काबिल, अगर वो ऐसा करना चाहे तो बेउसा और नबीता उन्हें धमकी देंगी कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो शोर मचाकर सारे कबीले बनी शीश को जमा कर लेंगी। जाहिर है फिर यूनाफ और जरमूक शीश की सजा के खौफ से ऐसा करने के मुतालिक सोच भी न सकेंगे। इस तरह बेउसा और नबीता भी वापस आ जाएंगी। काबिल ने खुश और मुतमईन होकर कहा, हाँ ये तरकीब ठीक है, मैं इमलाक, बेउसा और नबीता को बुलवाता हूँ। शैतान ने कहा, उन तीनों को सारा मामला समझा कर लाना, उन्हें कहाँ जाना है और वहां जाकर उन्हें क्या कुछ करना है। काबिल ने कहा, मुतमईन रहो, मैं उन सब से तफसीलात कह दूंगा। काबिल मुड़ा और अपने पीछे खड़े अपने कबीले वालों के अंदर घुस गया। थोड़ी देर बाद काबिल लौटा तो उसके साथ इमलाक, बेउसा और नबीता थे। जैसा कि काबिल ने शैतान के सामने तारीफ की थी, बेउसा वैसी ही हसीन थी। उसकी गजल खुआ और जमजमा रेज आंखों में एक हश्र बरपा था। उसके संदली और गुलाबी जवान जिस्म से महक, लज्जत व शहवत और जब्त के बंधन तोड़ देने वाली खुशबू उठ रही थी। उसके आलूचा होठ, उन पर एक झिलमिलाहट, उस झिलमिलाहट में एक मुस्कुराहट और उस मुस्कुराहट में एक घलावट थी। उसकी झुकी हुई दराज पलकों, खामोश और रोशन आंखों में कौस व कज़ा की रंगीन लहरें, रोशनियों का सैलाब उमड़ रहा था। उसके सरमदी वजूद का इसरार रखने वाले चेहरे पर जमजमों का इर्तिआश, फितरत के गीत व चांद का फिसू, किरणों का जादू, रक्स व किना था। उसके आरज़ों की लालाकारी, आह जैसे गुलो यास्मीन की तरावत, उसके काकलों की ताबदारी जैसे रात का फंसू, उसके अहमरी गुलनार होठों की तरावत जैसे रात के पहले पहर की दिलकश ख्वाब के किनार। नबीता भी नगमों के खुआ, निगाहों के खुमार और नसीम सहर की लताफत जैसी खूबसूरत थी, लेकिन वो हुस्न और कशिश में बेउसा से काफी कमतर थी। शैतान ने उन तीनों को मुखातब करते हुए कहा, क्या तुम्हारे जद्द अमजद काबिल ने तुम तीनों को समझा दिया है कि तुम्हें कहाँ जाना है और वहां जाकर क्या काम सर अंजाम देना है? इमलाक ने कहा, ऐ शैतान, हम जान चुके हैं कि हमें बनी शीश के गार में जाना है और वहां से आदम की लाश को उठाकर लाना है ताकि आने वाली नस्लों में हम ही आदम के हिमायतकार और वारिस कहलाएं। शैतान ने कहा, तो फिर जाओ, जिस तरह काबिल ने तुम्हें समझा दिया है उसी तरह अमल करो। तुम्हारी वापसी तक तुम्हारे अहले कबीला और मैं भी अपने साथियों के साथ यहाँ मौजूद रहूंगा। इमलाक, बेउसा और नबीता उस गार की तरफ चल दिए जहां आदम अलैहिस्सलाम की लाश पड़ी हुई थी। कोहिस्तान नोज के गार में आदम अलैहिस्सलाम की नाश पड़ी थी। सर्दी से बचने के लिए यूनाफ और जरमूक ने गार के मुंह के पास आग का अलाव रोशन कर रखा था और यूं आग के पास बैठे वो पहरा दे रहे थे। आग के जलते अलाव ने गार के अंदरूनी और बाहर के हिस्से को दूर दूर तक रोशन कर दिया था। संगीन और जवान रात शबनम से हम आगोश होकर अपने हाशिया ख्यालात में दूर तक निकल गई थी। आसमान खामोश था, जमीन की सांस बोझल थी और रात के सीने के वीरान गोशों के सर पर चमकते चांद की किरणें अपनी आखिरी ज़रबे लगा रही थी। अलाव की तेज रोशनी में यूनाफ ऐसे लग रहा था गोया कोई भूला बसरा इंसान वहां आ बैठा हो और अपने अतराफ को बड़े इन्हिमाक और गौर से देख रहा हो। वो बड़ा दराज कद, खूबसूरत कड़ियल देव हैकल जवान था। उसके पास बैठा जरमूक भी एक कोह पैकर जवान था, लेकिन वो यूनाफ की निस्बत कमतर था। ऐन उस वक्त तो जलते अलाव की रोशनी के हाले में इमलाक
حسین بیوسا اور دل فریب نبیتا نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی یوناف کی بڑی اور سیاہ آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ شرار برق کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے جرموک بھی کھڑا ہو گیا۔ قریب آ کر املاک نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بنی شیش کے کوہ پیکر جوان، میرے قبیلے کے ایک جوان نے مجھے بتایا ہے کہ بنی شیش میں تو سب سے زور آور ہے۔ اس چاندنی رات میں تجھے میں مقابلے اور زور آزمائی کی دعوت دیتا ہوں۔ میں فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ تجھ سے مقابلہ کر کے تجھے مات دوں گا اور بنی قابل کا نام روشن کروں گا۔ یوناف کے دل و دماغ پر گویا سرخ و شعلوں کا رقص شروع ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہوں کے تجسس میں اندھے اور بھیانک طوفان کروٹیں لینے لگے تھے۔ اس کی حالت سے ایسا لگتا تھا جیسے خاموش فضاؤں کے اشارے تلخ و حقائق اور مایوسی کا اندھیرا پھیلانے پر تل گئے ہوں۔ پھر اس نے جواب طلب نگاہوں سے املاک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے قابل کی اولاد، کیا تجھے کسی نے بتایا نہیں؟ کیا قابل نے بھی تجھے نہیں سمجھایا کہ میں خود سروں کو ہرگز برداشت نہیں کرتا؟ کیا تجھے خبر نہیں میں شیش کے پوتے کا بیٹا یوناف ہوں، اور یہ بھی تیرے علم میں ہوگا کہ میرے آبا شیش کو خدا نے سرفراز کیا اور آدم کے بعد اسے سب پر فوقیت دی، جبکہ تیرا جد قابل اپنے بھائی حابل کا قاتل ہے۔ اس نے خدا کی نافرمانی کی سو وہ شیطان کی طرح مردود و مقہور ہو گیا۔ جا اپنے قبیلے میں لوٹ جا اور مجھے اس مقدس غار کی حفاظت کرنے دے کہ یہاں ہمارے جد اعلیٰ آدم کی لاش پڑی ہے۔ لوٹ جا کہ اس غار کے تقدس کا مجھے خیال اور احترام ہے، ورنہ اب تک میں تجھے تیرے خون میں لتھیڑ چکا ہوتا، قبل اس کے کہ تو میرے ہاتھوں مارا جائے اور تیری ماں، تیری بہنیں اور بھائی اور تیرا باپ اور تیرا جد تیری جوان مرگ پر نوحہ کرے۔ لوٹ جا اور مجھے اس کام پر لگا رہنے دے جس پر میرے باپ کے دادا شیش نے مجھے مقرر کیا ہے۔ یوناف اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ املاک نے سخت آواز اور کرخت لہجے میں کہا، اے بنی شیش کے بزدل یوناف، میں تجھے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور تو مجھے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اٹھ میرا مقابلہ کر تاکہ میں اپنے قبیلے کی عزت کا باعث بنوں۔ دیکھ میرا بڑا بھائی عارف جو مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، بیمار پڑا ہے۔ وہ اگر اچھا ہوتا تو اپنے قبیلے کی فوقیت ثابت کرنے کو تیرے ساتھ مقابلہ کرنے آتا، اور اب تک وہ تجھے پچھاڑ کر آگ کے اس الاؤ کے پاس لہو لہان کر چکا ہوتا۔ اٹھ میرا مقابلہ کر ورنہ میں تجھے مار کر چلا جاؤں گا۔ املاک کی گفتگو پر یوناف اپنی جگہ سے یوں اٹھا جیسے زمین کے جوف کے اندر بے انت زلزلے اچانک حرکت میں آ گئے ہو، یا کسی بلند و چٹان پر اچانک آگ کے ان گنت الاؤ بھڑک اٹھے ہو۔ یوناف نے کسی ہما سوز طوفان کی طرح املاک کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تو پھر سنبھل اے املاک، میں تجھے منحوس ستارہ جان کر تجھ پر حاوی ہوں گا، تیری ساری ستوت کے ایوان گراؤں گا، تیرے دامن کو تار تار کروں گا اور تجھے تباہی کی آگ، مایوسی کا اندھیرا اور ذلت و ندامت کے آنسوؤں میں نہلا دوں گا۔ نبیتا فوراً آگے بڑھی اور جرموک کو اپنی طرف راغب کرتے ہوئے اسے باتوں میں لگا لیا۔ حسین ساحرہ بیوسا آگے بڑھ کر الاؤ کی تیز روشنی میں آئی اور ایسے زاویے پر آ کھڑی ہوئی کہ یوناف کی نگاہ براہ راست اس پر پڑے۔ ایک بار اس پر نگاہ پڑتے ہی یوناف اس کی خوبصورتی، کشش، اس کی چمکیلی آنکھوں اور بھرے بھرے گلابی جسم کو دیکھ کر گڑبڑا گیا، پر جلد ہی اس نے اپنے سر کو جھٹکا، سنبھلا اور اپنے چمڑے کا فراغل اتار کر ایک طرف پھینکتے ہوئے اس نے ایک جست لگائی اور املاک کی طرف بڑھا۔ حسین بیوسا کا حربہ ناکام رہا اور یوناف نے آگے بڑھ کر املاک کو اپنی گرفتوں میں لے لیا۔ دونوں ایک دوسرے سے گدھ گئے اور ایک دوسرے پر ضربے لگانے لگے۔ اچانک یوناف نے املاک کو اپنی گرفتوں میں لیا اور ایک وحشی نعرہ مارتے ہوئے اس نے خوب قوت کے ساتھ املاک کو فضا میں اوپر کو اچھالا اور انتہائی بے بسی کی حالت میں املاک ایک چٹان پر گرا اور مر گیا۔ یہ مر چکا ہے، تم دونوں اسے اپنے قبیلے میں لے جاؤ، اور سنو، املاک کے مرنے کا یہاں شور اور واویلا نہ کرنا، ورنہ میرے قبیلے والے یہاں جمع ہوں گے اور معاملے کی چھان بین کرنے کی خاطر تم دونوں کو یہاں روک لیں گے۔ میں جانتا ہوں املاک مجھ سے مقابلہ کرنے کس مقصد کے تحت آیا تھا۔ تم دونوں اپنے قبیلے کی حسین ترین لڑکیاں ہو اور تم دونوں کا اس کے ساتھ آنا ہی ان گنت غلط فہمیاں کھڑی کرنے کو کافی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ آدم کی لاش اٹھانے آیا تھا اور تم دونوں کو اس لیے اپنے ساتھ لایا تھا کہ تم دونوں اپنے حسنوں اور اپنی خوبصورتی سے مجھ کو اور جرموک کو اپنی طرف مائل کر کے ہمارے فرضوں سے ہمیں غافل کر دو۔ پر ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ ذرا رک کر اور بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے یوناف نے پھر کہنا شروع کیا، سنو بیوسا، تمہارا میرے سامنے اس بے باکی سے آنا اس امر کی دلیل ہے
کہ تمہیں مجھ پر جال ڈالنے کو مقرر کیا گیا تھا۔ اب جب کہ تم میرے سامنے آ ہی گئی ہو تو سن رکھو، اب میں تمہیں اپنے لیے حاصل کر کے رہوں گا۔ میں جانتا ہوں جس قدر تم خوبصورت اور پرکشش ہو اسی قدر تم مردوں سے نفرت کرتی ہو، پھر بھی جان رکھو کہ تمہاری اس ساری نفرت اور کرود کے باوجود میں تمہیں حاصل کروں گا اور تمہیں اپنی رفاقت میں لاؤں گا۔ بیوسا نے سخت نفرت سے زمین پر تھوکتے ہوئے کہا، آج سے میں دوسرے مردوں کی نسبت تم سے زیادہ نفرت کروں گی۔ یوناف نے کہا، قبل اس کے کہ میرے قبیلے والے یہاں آ جمع ہو اور تم سے پوچھ گچھ کی خاطر تمہیں یہاں روک لے، تم دونوں املاک کی لاش کو اٹھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ بیوسا اور نبیتا نے جلدی جلدی املاک کی لاش اٹھائی اور وہاں سے چلی گئی۔ اسرائیل شیطان اسی طرح جبل نوز پر اپنے 5 ساتھیوں کے ہمراہ کھڑا تھا اور اس کے سامنے قابل اپنے قبیلے والوں کے ساتھ کھڑا تھا کہ بیوسا اور نبیتا املاک کی لاش اٹھائے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے لاش کو قابل کے پیروں کے پاس رکھ دیا۔ نبیتا بھائی کی لاش کے پاس بیٹھ کر رونے لگی، جبکہ بیوسا پرسکون تھی اور اس نے قابل سے کہا، اے میری ماں کے نانا، املاک یوناف کا مقابلہ نہیں کر سکا، وہ اس سے گد گیا۔ اسے ایک بے تواں بچہ جان کر اس نے فضا میں اچھالا، املاک ایک چٹان پر گرا اور مر گیا۔ نبیتا کے رونے کی آواز سن کر اس کا دوسرا طاقتور بیمار بھائی عارب بھی غار سے وہاں آ گیا۔ اس نے بھی بیوسا سے املاک کے مرنے کے واقعات سنے اور لاش کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ قابل نے اس وجہ سے املاک کو جلدی دفن کر دیا کہ اس کی موت سے اس کے قبیلے والوں پر برا اثر نہ پڑے اور وہ بنی شیش سے خوفزدہ نہ ہو جائے۔ املاک کی تدفین کے بعد اسرائیل نے بنی قابل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے آل قابل، بنی شیش کے پاس اس وقت تو آدم کی لاش ہے جس کے گرد وہ گھومتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں، جبکہ تمہارے پاس کچھ نہیں۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں جو دائمی تمہارے پاس رہے اور خدا کے بجائے اس سے تم خیر و برکت حاصل کرو؟ سب بنی قابل نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ شیطان نے اس بار عارب، نبیتا اور بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم یوناف سے املاک کی موت کا انتقام نہ لوگی؟ عارب نے کہا، صرف یوناف ہی نہیں، پورے بنی شیش سے انتقام لیں گے۔ میں اس وقت تو بیمار ہوں، اچھا ہو جاؤں تو یوناف کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ شیطان نے قابل کے پاس کھڑے عارب، بیوسا اور نبیتا سے اور نزدیک ہوتے ہوئے کہا، کیا تم تینوں کے ناسوت میں لاہوت کا ایک عمل نہ کر دوں؟ لاہوت کے اس عمل سے تم تینوں امر اور سدا زندہ رہنے والے تو نہ ہو جاؤ گے، پر ایک وقت مقرر تک تم جیتے رہو گے، اور اس مقررہ وقت میں ہزاروں سال بھی ہو سکتے ہیں۔ جب تمہارے ناسوت پر لاہوت کا عمل ہو جائے گا تو تم تینوں ہمیشہ جوان رہو گے، مافوق الفطرت قوتوں کے مالک ہوگے، اور تمہاری حیثیت اپنے اپنے ہمزاد جیسی ہو جائے گی۔ جس طرح وہ محیر العقول کام کر سکتا ہے اسی طرح تم تینوں بھی کر سکو گے۔ کیا تم اس عمل کے لیے تیار ہو؟ عارب، بیوسا اور نبیتا نے فوراً اس کا جواب اس بات میں دیا۔ شیطان نے اس بار قابل سے کہا، مجھے اپنے قبیلے کا ایک ایسا آدمی دو جو خوب دانش مند ہو، تیز اور چالاک بھی ہو، تاکہ میں اسے ایک ایسا فن سکھاؤں جس سے وہ تمہارے لیے ایسی چیز بنائے جس کے سامنے تم خدا کے بجائے جھکو اور اس سے خیر و برکت حاصل کرو۔ قابل نے اپنے قریب کھڑے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس جوان کو وہ فن سکھاؤ، اس کا نام تیراش ہے، یہ بڑا چالاک اور تیز ہے۔ شیطان نے کہا، قابل، تم اپنے قبیلے والوں کو لے کر اپنے مسکن کی طرف لوٹ جاؤ، میں ان چاروں کو لے کر کوہستان نوز کی چوٹی پر جاؤں گا اور وہاں پر اپنا عمل کروں گا۔ قابل اپنے قبیلوں کو لے کر لوٹ گیا، جبکہ شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنی قابل کے ان چاروں افراد کو لے کر جبل نوز کی چوٹی کی طرف چل پڑا۔ چوٹی کی طرف جاتے ہوئے تیراش نے پوچھا، اے شیطان، تو پیدائش آدم سے لے کر اس کے جنت سے نکالے جانے کے اور بعد کے سارے حالات سے بخوبی واقف ہے، کیا تو ہمیں یہ سارے حالات و واقعات نہ سنائے گا کہ ہم اپنے اجد امجد پر گزرنے والے حوادث کی اصلیت سے آگاہ ہو؟ شیطان نے دکھ سے کہا، آدم کی یہ داستان بھی میرے لیے کیسی دل فغار اور زوال کا باعث ہے۔ سنو، خداوند نے مجھے زمین کی طرف بھیجا تاکہ میں زمین سے ہر جز و شور مٹی کو لے کر آؤں۔ میں یہ مٹی لے کر آیا تو خدا نے 40 دن تک اس مٹی کے اندر خمیر اٹھایا، پھر اس مٹی پر اپنا ہاتھ مارا تو پاک و طیب مٹی دائیں ہاتھ میں اور ناپاک و خبیث مٹی بائیں ہاتھ میں پھیل گئی۔ پھر دونوں کو غلط ملط کر کے آدم کو بنایا۔ جب آدم کا دھڑ بنایا گیا تو میں اس کے ارد و گرد گھوما کرتا تھا، چونکہ یہ مٹی میں ہی زمین سے لایا تھا، اس لیے مجھے جستجو تھی کہ خدا اس کا کیا کرے گا۔ میں نے جب دیکھا کہ آدم کے دھڑ میں جوف ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ مخلوق مستقیم نہ رہے گی۔
سب سے پہلے آدم کے سر میں روح آئی اور حرکت پیدا ہوئی، پھر جسہ میں جسے حرکت میں آتے خود آدم دیکھ رہا تھا۔ عصر کے وقت تک دونوں پاؤں باقی رہ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر آدم نے کہا، اے رات کے پروردگار جلدی کر کیونکہ رات آ رہی ہے۔ جب آدم کے سارے جسم میں روح پھیل گئی تو اسے چھینک آئی۔ تب آدم نے خدا کی حمد کی۔ جواب میں خدا نے کہا، رحمک ربک، تجھ پر تیرے رب کی رحمت۔ پھر خدا نے قریب کھڑی روحوں کی طرف اشارہ کر کے آدم سے کہا، ان کی طرف جا اور انہیں سلام کہے، پھر جو وہ جواب دے مجھ سے آ کر کہے۔ آدم ان کی طرف گیا اور انہیں سلام کیا۔ روحوں نے جواب دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ آدم نے یہی آ کر خدا سے کہا، پس خدا نے آدم کو حکم دیا کہ یہ تیرا اور تیری ذریات کا سلام ہوگا۔ پھر خدا نے سب کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ سب نے کیا اور میں نے انکار کر دیا۔ بھلا میں اس مٹی سے بنے انسان کو کیوں کر سجدہ کرتا جسے میں خود سطح زمین سے اٹھا کر لایا تھا؟ پس خدا نے مجھے راندہ درگار اور مردود کر کے اپنا لعنت زدہ کر دیا، اور میں خدا سے اس کے بنائے ہوئے انسان کو قیامت تک بھٹکانے کی مہلت لے کر علیحدہ ہو گیا۔ خدا نے آدم اور حوا کو جنت میں ڈال دیا۔ میں نے انہیں جل دے کر جنت سے نکلوا دیا، کیونکہ میری ترغیب پر آدم نے وہ کھا لیا جس کی خدا نے ممانعت کر رکھی تھی۔ پس آدم اور حوا زمین میں پھینک دیے گئے۔ تلافی و معافات میں آدم اور حوا 200 برسوں تک روتے رہے۔ 40 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ 100 برس تک آدم و حوا الگ تھلگ رہے۔ آدم کوہستان نوز پر رہے۔ خدا نے جنت سے آدم کے ساتھ اس کا درخت، ایک پتھر، ایک عصا، ایک سندان، ایک ہتھوڑا، ایک سنی اور بھیڑ بکریوں کے 8 جوڑے اتارے۔ جب آدم علیہ السلام جبل نوز پر گرے تو انہوں نے وہاں لوہے کی ایک سلاخ دیکھی۔ انہوں نے لکڑیاں گرم کر کے اس سلاخ کو تپایا اور لوہے کو سنداز کر ہتھوڑے سے اس کی چھری بنائی۔ آدم اسے کام میں لاتے اس کے بعد لوہے کا ایک تنور بنایا۔ اور سنو، آدم کا قد 60 ہاتھ اور جسم کی چوڑائی 7 ہاتھ تھی۔ پھر خدا نے آدم کو حکم دیا کہ میرے عرشوں کے بالکل نیچے میرا ایک گھر تعمیر کرے۔ سو آدم نے زمین پر خدا کا گھر تعمیر کر دیا۔ کوہستان نوز کی چوٹی کی طرف جاتے ہوئے شیطان کہتا رہا، آدم اور حوا کی جو پہلی اولاد پیدا ہوئی وہ قابل اور اس کی بہن لبوت تھے۔ دوسرے بطن سے حابل اور اس کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئے۔ جب یہ چاروں جوان ہو گئے تو خدا نے آدم کو حکم دیا کہ ایک بطن کی اولاد کو دوسرے بطن کی اولاد سے بیاہ دیا جائے، تاکہ ایک ہی بطن کے بھائی بہنوں کا آپس میں نکاح نہ ہو۔ قابل کی بہن لبوت چونکہ حابل کی بہن اقلیمہ سے خوبصورت تھی، لہٰذا قابل اقلیمہ کی بجائے اپنی بہن لبوت سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ خدا کا حکم تھا کہ حابل اور لبوت کی شادی کی جائے۔ آدم کی زبان سے خدا کا یہ حکم سن کر قابل بھڑک اٹھا اور اس نے اپنے باپ سے کہا، اے آدم، یہ خدا کا نہیں تیرا فیصلہ ہے۔ تب آدم علیہ السلام نے کہا، یہی بات ہے تو تم دونوں قربانی کرو۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے آگ نازل کرے گا اور تم دونوں میں سے جو بھی لبوت کا مستحق ہوگا آگ اس کی قربانی کو کھا لے گی۔ حابل اور قابل دونوں اس فیصلے پر رضامند ہو گئے۔ حابل ایک چرواہا تھا، وہ قربانی کے لیے ایک بہترین دمبا لے کر آیا، مکھن اور دودھ بھی ساتھ تھے۔ قابل زراعت پیشہ تھا، وہ اپنی زراعت کی بدترین پیداوار لے کر آیا۔ دونوں بھائی کوہ نوز پر چڑھ گئے، آدم بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہاں قربانی کا سامان رکھا گیا اور حضرت آدم نے خدا سے دعا کی۔ اس موقع پر قابل نے اپنے دل میں کہا، قربانی قبول نہ ہو مجھے پرواہ نہیں، میری بہن لبوت کی شادی میرے ہی ساتھ ہوگی، حابل کے ساتھ نہیں۔ پس آسمان سے آگ اتری اور حابل کی قربانی کھا گئی۔ قابل کی قربانی دھری رہ گئی کہ اس کی نیت صاف نہ تھی۔ آخر حابل کی شادی لبوت سے اور قابل کی شادی اقلیمہ سے ہو گئی۔ اس بنا پر قابل حابل سے نفرت کرنے لگا۔ پھر ایک روز جب کہ وہ اپنا ریوڑ چرا رہا تھا، قابل نے اسے قتل کر دیا۔ ڈر اور خوف کے مارے وہ حابل کی لاش اپنے کندھے پر اٹھائے پھرتا رہا اور نادم ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ آخر خدا نے 2 کوے بھیجے، ایک نے دوسرے کو مارا اور چونچ سے گھڑا کھود کر اسے دفن کر دیا۔ قابل نے جو یہ دیکھا تو افسوس کرتے ہوئے کہا، ہائے حیف، میں ایسا ہی عاجز ہوں کہ اس کوے جیسا بھی نہیں کہ جس طرح یہ کوا مردہ چھپا رہا ہے میں بھی اپنے بھائی کی لاش چھپا سکتا۔ پھر اس نے گھڑا کھود کر حابل کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد آدم اور حوا کے ہاں شیش اور اس کی بہن عزورہ پیدا ہوئے۔ پس یہ ہے آدم، میری اور تمہارے جد قابل کے داغوں بھری داستان۔ اب جب کہ اپنے 40,000 افراد چھوڑ کر آدم مر گیا ہے، مرنے سے قبل اس نے نصیحت کر دی تھی کہ اولاد شیش کی مناکحت
اولاد قابل میں نہ ہونے پائے، اور اس نے یہ نصیحت اس لیے کی تھی کہ بنی قابل میں زنا کاری، شراب نوشی، فتنہ و فساد پھیل گیا ہے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ بنی شیش اور بنی قابل کی آپس میں شادیاں ہوں اور سب مل کر گناہوں میں ملوث ہو کر برابر کا بوجھ اٹھائے، تاکہ میرا اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو کہ میں زمین پر اس کے بندوں کو اس کی اصل و راہ سے بھٹکاؤں گا۔ شیطان اپنے پانچوں ساتھیوں بیوسا، آریب، نبیتا اور تیراس کے ساتھ جبل نوس کی چوٹی پر اس جگہ پہنچ گیا جہاں خدا کے حضور حابیل اور قابل نے اپنی قربانیاں پیش کی تھی۔ اچانک بولتے بولتے شیطان رک گیا اور اس طرف دیکھنے لگا جدھر بنی شیش رہتے تھے۔ پھر اس نے آہ بھر کر چونک جانے کے انداز میں کہا، آہ بنی شیش کی طرف دیکھو، ان پر جبرائیل اترا ہے، شاید وہ شیش کے لیے خدا کا کوئی پیغام لے کر آیا ہے، ہو سکتا ہے وہ آدم کی لاش دفن کرنے کا سامان کر گئے ہو۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بنی شیش میں جاؤ اور معلوم کر کے آؤ کہ جبرائیل کس غرض سے ان کے پاس آیا ہے۔ جبل نوس پر کھڑے ہو کر اسرائیل نے آریب، بیوسا اور نبیتا کو جبل نوس پر اس جگہ بٹھا دیا جہاں حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی۔ ان تینوں کو بے ہوش کر کے ان کے ناسوت پر لاہوت کا عمل کر دیا۔ کافی دیر تک وہ تینوں بے ہوش پڑے رہے۔ اس دوران شیطان نے تیراش کو مصوری اور بت تراشی کا فن سکھا دیا۔ پھر تیراش کو مخاطب کرتے ہوئے شیطان نے کہا، دیکھ تیراش، میں نے اپنے عمل سے تجھے ایک بہترین سنگ تراش اور مصور بنا دیا ہے، اور دیکھ اب جب کہ تیرے اور میرے ساتھیوں کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں ہے، آریب، بیوسا اور نبیتا بے ہوش پڑے ہیں۔ میری بات غور سے سن، دیکھ واپس جا کر اپنے قبیلے بنی قابل کے لیے ایک بت تراش تاکہ وہ اس کا طواف کرے، خدا کے بجائے اس سے اپنی حاجات طلب کرے، اور میں خدا سے کیے ہوئے اس وعدے کو نبھا سکوں کہ میں زمین پر فساد برپا کروں گا اور تیرے بندوں کو تیری طرف جاتی راہوں سے منحرف کروں گا۔ تیراش نے کسی قدر حیران و پریشان ہوتے ہوئے کہا، اے شیطان، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھ پر ایسا عمل کیا، پر دیکھ بنی قابل میں 5 اشخاص درہ، سوا، یغوس، یعوق اور نصر ایسے نیک اور پرہیزگار ہے کہ وہ ضرور میرے کام میں مزاحم ہوں گے۔ وہ صالح و متقی اور صرف ایک خدا کی پرستش اور عبادت پر زور دیتے ہیں۔ بنی قابل کے باقی افراد کی طرح وہ زنا کاری، دنگا فساد، شراب نوشی میں ملوث نہیں ہوتے، بلکہ لوگوں کو ان سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اے شیطان، اگر میں نے بت تراش کر لوگوں کی دعوت دی کہ خدا کی جگہ اس کی عبادت کرو، اس سے اپنی حاجات طلب کرو، تو یہ پانچوں میرے خلاف ہو جائیں گے اور بت پرستی کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے اور ایسا احتجاج کریں گے جو میرے حق میں ضرر رساں ہوگا۔ بنی قابل کا ہر فرد ان پانچوں کا احترام اور ان کی عزت کرتا ہے۔ جب میرا ان سے ٹکراؤ ہوگا تو بنی قابل کا ہر فرد میری نسبت ان کی حمایت اور طرفداری کرے گا، اور پھر مجھے بھی قابل والے قتل کر دیں گے یا قبیلے سے باہر نکال دیں گے۔ شیطان نے سکون اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے تیراش، تو انتہائی دانش مند اور فہیم ہے، تو نے خود ہی اپنی اور میری ساری مشکلات کا حل تلاش کر لیا ہے۔ دیکھ، یہاں سے واپس جا کر ان پانچوں کو قتل کر دے۔ پہلے ان پانچوں کو ایک جگہ جمع کر لینا تاکہ پانچوں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ مارے جائے۔ پھر تو بنی قابل کے لیے ان پانچوں کے بت بنا دینا۔ پھر دیکھنا بنی قابل کس تیزی اور سرعت کے ساتھ خدا کی بجائے ان پانچوں کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے مدد اور حاجات طلب کرتے ہیں۔ تیراش نے اپنی بے بسی اور بیچارگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے شیطان، میں کیسے اور کیوں کر ان پانچوں کو ایک جگہ جمع کروں گا اور انہیں جان سے ماروں گا؟ اگر ایسا ہوا تو لوگ مجھ پر شک کریں گے، میں دھر لیا جاؤں گا اور بیکار مارا جاؤں گا۔ شیطان نے کچھ سوچا، پھر کہا، تو ٹھیک کہتا ہے تیراش، اس طرح تو پکڑا جائے گا۔ دیکھ، میں تیرے ساتھ اپنا ایک ساتھی بھیجتا ہوں، وہ اس کام میں تیری مدد کرے گا۔ تم دونوں مل کر آج رات ہی درہ، سوا، یغوس، یعوق اور نصر پانچوں کو ہلاک کر دو، پھر ان کے بت بنا دو۔ پھر دیکھو بنی قابل کس تیزی اور سرعت کے ساتھ ان بتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور یہی شیطان کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اس کے سامنے کوہستان نوس کی چوٹی پر پڑے ہوئے عارب، بیوسا اور نبیتا اب ہوش میں آ رہے تھے اور ان میں حرکت پیدا ہو رہی تھی۔ جب وہ تینوں اٹھ کر بیٹھ گئے تو شیطان اپنی کامیابی پر مسکرایا اور ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، دیکھو، میں نے تم تینوں کے ناسوت پر لاہوت کا عمل کر کے تم تینوں کو محیر العقول اور مافوق الفطرت بنا دیا ہے۔ اب تم بنی شیش میں سے جس سے بھی چاہو انتقام لے سکتے ہو۔ پھر شیطان عارب، بیوسا اور نبیتا کو ان ساری قوتوں سے متعلق سمجھانے لگا جو اس کے عمل سے انہیں حاصل ہو گئی تھی،
और उन कुव्वतों को इस्तेमाल करने का तरीका भी उन्हें समझा दिया। उस दौरान नबीता ने खुशी से चहकते हुए कहा, क्या मैं इस अमल को आजमा भी सकती हूँ? शैतान ने कहा, बेशक तुम आजमा सकती हो। नबीता ने शैतान की हिदायत के मुताबिक अमल किया और सबके देखते ही देखते वो जबल नूस से गायब हो गई। थोड़ी देर बाद वो फिर वहां लौट आई और बेहद खुश और मसरूर थी। आरिफ और बेउसा भी मुतमईन और शाद थे। शैतान ने अपना फैसला देते हुए कहा, सुनो, इस अमल से तुम तीनों एक मुकर्ररा वक्त तक जवान रहोगे और ये मुकर्ररा वक्त तो हजारों बरसों पर मोहित हो सकता है। हाँ, मगर याद रखो, तुम में से जो चाहे जिससे भी शादी करे उसके यहाँ औलाद ना होगी। तुम तीनों के यहाँ तनासुल का सिलसिला जारी न रह सकेगा। और सुनो, लाहौत के इस अमल से तुम्हारे जहन में ये गुमान भी नहीं आना चाहिए कि तुम माफूकुल फितरत, नाकाबिल तस्खीर या अब्दी हो गए हो। सुनो, अब्दी सिर्फ खुदावंद की ज़ात है। मैं खुद जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ अब्दी नहीं हूँ। खुदावंद ने रोज़ महशर तक मुझे मोहलत दे रखी है। अब ये मोहलत सैकड़ों बरस भी हो सकती है और हजारों लाखों बरस भी। महशर कब बर्पा होगा ये एक राज है जो खुदावंद के अलावा कोई नहीं जानता। सुनो, इस दुनिया में ऐसी हस्तियां भी होंगी जो कुव्वत और अपनी इरफानी ताकत में तुमसे भी बाला और अरफा होगी और तुम अपनी लाहौती ताकतों के बावजूद उनके सामने नेस तो हीच होंगे। कभी भी किसी नबी और रसूल के मुंह न लगना, वरना मात खाओगे और हो सकता है उनके मानने वाले तुमको किसी अजाब में मुब्तला करके रख दे। तुम्हें उस लाहौती अमल से छुपी हुई और पोशीदा कुव्वतें देने का मकसद यह है कि तुम तीनों मेरे और मेरे साथियों की तरह इंसानों को उनकी अस्ल राह से गुमराह करो। हर वक्त तो इसी अमल में लगे रहो। आरिफ, तुम अपने काम की इब्तिदा अपने मरने वाले भाई के इंतकाम से करो। सुनो, आदम को दफन कर दिया गया है, अब वहाँ यूनाब पहरा न देता होगा। तुम जब देखो कि यूनाब अपनी बस्ती से बाहर निकला है तो उस पर तिल पड़ो और उसे कत्ल करके अपने भाई का इंतकाम लो। उसे कत्ल करके उसकी लाश को यूं ही पड़ा रहने देना ताकि बनी शीश इससे इबरत पकड़े। यूनाफ के कत्ल के बाद तुम कोई और काम करना। आजिब ने छाती तानते हुए कहा, मैं यूनाफ से इंतकाम लेने के लिए अपनी लाहौती कुव्वतों का इस्तेमाल न करूंगा। मैं अपनी जिबिल्ली और फितरी कुव्वत से उस पर गालिब आऊंगा और उसे अपने सामने जेर करूंगा। शैतान ने इस बार बियूसा और नबीता की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों बारी बारी उस जाहिरी शक्ल की बजाय अपनी लाहौती कुव्वत से काम लेकर इंतहाई हसीन लड़कियों का रूप धारना और बनी शीश में जाकर उनके मर्दों को बनी काबिल के मर्दों की तरफ रागिब करना। उनके मर्दों को बारी बारी तुम बनी काबिल में लेकर आना ताकि उनके मर्द तुम्हारी औरतों से शादियां करके इख्तिलात करे ताकि एक नई नस्ल पैदा हो और तुम पर बनी शीश की फौकियत खत्म हो जाए। अब आओ मेरे साथ, मैं अपने साथियों के साथ तुम चारों को तुम्हारे कबीले में छोड़कर आता हूँ। शैतान उन सब को कोहे नूस की बुलंदियों से नीचे लाया। जब वो उस जगह आए जहाँ काबिल आबाद थे तो उन्होंने देखा वहाँ काबिल शायद उन्हीं के इंतजार में खड़ा था। जब वो उसके करीब हुए तो काबिल ने इब्लीस को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ शैतान, मैं अलायदगी में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शैतान ने फौरन आजिब, बेउसा, नबीता और तैराश को मुखातब करते हुए कहा, अब तुम जाओ और अपने अपने काम में लग जाओ। जब वो चारों चले गए तो काबिल एक इस्तिफामिया और तकलीफ दे एहसास से शैतान के पांचों साथियों की तरफ देखने लगा। शैतान ने काबिल का हौसला बढ़ाते हुए कहा, ये पांचों मेरे साथी है जिनसे मैं कोई राज नहीं रखता। तुमको जो कुछ कहना है इनकी मौजूदगी में ही कहो, ये हर लिहाज से काबिल भरोसा है। काबिल ने परेशानी और उलझन से कहा, ऐ शैतान, जब से मैंने अपने भाई को कत्ल किया है तब से मैं एक कर्ब में मुब्तला हूँ, इसलिए कि रात को कभी सोते में और कभी बेदारी की हालत में हाबिल की रूह अक्सर मुझ पर वारिद होती है और मुझसे ऐसी गुफ्तगू करती है जिससे हमेशा मेरे कर्ब, मेरे दुख और मेरी परेशानी में इजाफा ही हुआ है। ऐ शैतान, चंद रोज हुए मेरे भाई हाबिल की रूह मेरे पास आई और उसने मुझे मुखातब करते हुए कहा, ऐ नेकी और रास्तबाजी के कातिल, तू अपने बेटे के हाथों मारा जाएगा। ऐ शैतान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हाबिल की रूह मेरी तरफ ना आए, मैं उस पर काबू पा लूं और उसकी बातों के कर्ब से निजात हासिल कर लूं? क्या तू मेरे लिए हाबिल की रूह को तस्कीर करके उसे मेरे ताबे नहीं बना सकता? शैतान ने कहा, नहीं, ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। हाबिल एक नेक और खुदा का पसंदीदा इंसान था। उसकी रूह नेकी और बरकतों की अमीन है। उस पर मेरा बस न चल सकेगा। उस पर खुदावंद की नजर इनायत है। ऐ काबिल, अगर हाबिल की रूह ने तुझे मुखातब करते हुए ये कहा है तो अपने बेटों के हाथों मारा जाएगा, तो फिर सुन रख, ऐसा ही होगा। अगर तेरी तकदीर का नविश्ता यही है तो कोई क्यों कर इसे बदल सकेगा।
قابل نے انتہائی مایوسی اور کرب میں کہا، کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تو ہم سے بے اعتنائی برت رہا ہے اور ہمیں بدترین اذیت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، یا ہماری اپنی امیدیں اونگنے لگی ہے اور اب ہمیں بدترین نوشتوں اور تلخ حقائق کا سامنا کرنا ہوگا؟ شیطان نے کہا، اے قابل، خدا کی حکمت کو کوئی نہیں بدل سکتا، کسی میں اتنی سکت نہیں کہ اس کی ابدیت کی گہرائیوں میں اترنا تو بہت دور کی بات ہے۔ قابل نے کہا، کاش میں نے اپنے بھائی حابل کو قتل نہ کیا ہوتا تو آج میں یوں تباہی کی آگ اور مایوسی کے اندھوروں میں نہ بھٹکتا، بے کسی اور ندامت کے آنسو نہ بہاتا۔ شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے مثل ایک دھوئیں اور غبار کے غائب ہو گیا، جبکہ قابل گردن جھکائے اپنے قبیلے کی طرف چل دیا۔ کیا یوناف ان لوگوں کا مقابلہ کر پائے گا؟ کیا ترابیش اور شیطان کا ساتھی ان پانچوں کو قتل کر دیں گے؟ کیا املاک اور عازب آدم کی لاش کو چرا لیں گے؟ کیا یوناف اور بیوسا میں دوستی ہو جائے گی؟ یہ جاننے کے لیے جڑے رہیے کہانی کے ساتھ۔ کہانی آگے اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ جلد ہی ملتے ہیں دوسرے حصے میں، تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ جے ہند، اللہ حافظ۔